آج کل یہ کرکٹ کا کھیل، تو کرکٹ کے کھیل میں تو ویسے بھی جو ہے نا بہت ساری خرابیاں ہیں. کھیل میں اگر جو ہے ہار جیت رکھی گئی ہو اور اس میں جو ہے ہار جیت کے نتیجے میں جو ہے کسی کو کچھ ملتا ہو، کسی کو ہاتھ سے کچھ جاتا ہو، جس کو سٹا کہتے ہیں، جوا، تو یہ تو جوا تو شریعت نے حرام قرار دیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے، سٹے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں ڈالیں. تو یہ جو ہے نا جوا یہ حرام قرار دیا. ویسے کچھ فائدہ کا امکان نہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ فائدے سے بڑھ کر. ایک کون سی دنیا کی ایسی چیز ہے جس میں فائدہ نہ ہو؟ سانپ کا زہر جو ہے نا اس میں بھی کیا ہے؟ فائدہ تو ہے، لیکن خالی فائدہ نہیں دیکھا جاتا، فائدہ اور نقصان دونوں کو سامنے رکھ کر اس کا موازنہ کرتے ہیں، اور فائدہ اگر زیادہ ہو تو پھر آگے اس کے متعلق سوچا جاتا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ فائدے کے حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے اپنے آپ کو بچانا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کوئی دوا علاج کریں گے تو علاج کے اندر بھی ڈاکٹر جب کوئی دوا تجویز کرے گا تو دیکھے گا اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہے یا نہیں. سائیڈ ایفیکٹ ہوگی تو پھر وہ دوا تجویز نہیں کرے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل جو ہے، خاص کر کے یہ کرکٹ کا کھیل ہمارے ملک کے اندر، وہ جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں کیا حال ہوتا ہے ان کا آپ جانتے ہیں. گویا ان کے دل و دماغ کے اوپر 24 گھنٹے وہی سوار رہتا ہے. مسجد میں آتے ہیں، حوض پر بیٹھے وضو کر رہے ہیں تو ابھی آپس میں اس کا تذکرہ. جماعت خانے میں آ گئے، سنت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، ابھی جماعت میں دیر ہے، 2 آدمی بیٹھے ہیں تو ان کا اسی کا تذکرہ. خاص کر کے رمضان میں تراویح کا جو ہے وقفہ بڑا ہوتا ہے تو اس موقع پر تو ان لوگوں کے دل ایسے، اب تو بڑی تعداد وہ ہے جو تراویح ہی کیا کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اور جو آتے ہیں اپنے آپ کو جبر کر کے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا دماغ وہیں، دل وہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ اسلام نے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی. کسی کو پیشاب پاخانے کا تقاضا ہو نماز پڑھے تو کہا پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، تم نماز ایسی حالت میں پڑھو کہ تمہارا دل نماز میں پورے طور پر لگا ہوا ہو. اب یہاں ظاہر ہے کہ نماز کے لیے آیا اور دل وہاں لگا ہوا ہے، اور اسی میں اور پھر اس کے ساتھ لگاؤ، کرکٹ کے اس لگاؤ کے نتیجے میں ان کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ دل میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے انسان جس چیز کا بار بار تذکرہ کرے گا نا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. تو ان کھلاڑیوں کا بار بار تذکرہ کرنے کے نتیجے میں یہ کھلاڑی جن کی بڑی تعداد تو کفار ہیں اور چند مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد فساق اور فجار، فاسق و فاجر، اللہ کے نافرمان، ہوگا کوئی 1-2 نمازی، باقی بڑی تعداد تو وہی ہے کفار. تو جس مشغلے کے نتیجے میں کفار، فساق، فجار کی محبت دل میں گھر کر جائے، اور ایسی گھر کر جائے ہمارا نوجوان گویا ان کا ایسا لٹو اور عاشق ہو جاتا ہے کہ ان کی نقل اتارنے کو اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتا ہے. ایسی چال، ایسا گویا لباس، ایسی بالوں کی اسٹائل، ایسی چلنے کی اسٹائل، ہر چیز میں سنت کی نقل تو کیا اتارتے، یہ ان فاسق، فاجر اور کافروں کی نقلیں اتارنے میں ہماری زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور دیندار طبقہ بھی اسی کے اندر. یہ آپ بتائیے پھر یہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا، تم ان کی طرف مائل مت ہونا ورنہ جہنم کی آگ تم کو بھی پکڑ لے گی. کیا ہوگا، یہ کیا نتیجہ ہوگا اس کا؟ تو حقیقت تو یہ ہے. اور پھر جس زمانے میں یہ کھیل ہوتا ہے اس کھیل کے زمانے میں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے، دنیا کا کوئی اور کام ہے ہی نہیں. حکومت کے آفسوں میں آپ جائیں گے تو سب اسی کو سن رہے ہیں، اور اسی طرح خانگی پیڑیوں میں جائیں گے وہاں پر بھی یہی چرچا ہے، گھروں میں بھی یہی ہے. پھر اس کے نتیجے میں جو سٹے لگتے ہیں آپس میں، اور آپ تو سٹوریوں نے جو ہے ان کھیلوں پر اتنا زیادہ قبضہ کر لیا،
سب جانتے ہیں، ان کی خبریں آتی ہیں فکسنگ کی۔ اب جب آپ جانتے ہیں کہ ان کی یہ ہار جیت حقیقی ہار جیت نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے، اس کے مطابق ہے، پھر بھی ان کی اس ہار جیت پر کیا ہوتا ہے؟ آستینیں چڑھتی ہیں۔ کوئی اس کا موافق، کوئی اس کا موافق، یہ جیت گیا تو یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار، اور ان جیت کی خوشیوں میں جو پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سی جگہ پر قومی فسادات ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کے بعد بھی ایسے کھیلوں کی اجازت دی